السلام علیکم. کچھ باتیں میزان بینک کے حوالے سے. اس بینک سے بدقسمتی سے تقریباً 2012-13 سے میرا تعلق ہے، اور ایک ظاہر ہے میں اسلامک بینکنگ کا مجھے کچھ آئیڈیا تو نہیں ہے، لیکن میں نے پرسنلی اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اس کو اپروچ نہیں کیا، بلکہ ایک ادارے میں چونکہ میں کام کرتا تھا تو انہوں نے سیلری اکاؤنٹ کے طور پہ وہاں پہ میرا اکاؤنٹ کھلوایا. بہت ناامید، انتہائی درجے کی بدترین قسم کی ان کی سروس ہے. اور ویسے تو آپ کو 20 لوگ گھومتے نظر آئیں گے، کئی آپ کو ڈیسکیں نظر آئیں گی، ان کے اوپر سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن ٹیلر مشین کے اوپر 2 یا 1 ہوتے ہیں اور کتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں. 40 50 لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ گلشن اقبال والی برانچ کا. اس کے بعد بدقسمتی سے ایک جگہ کام کرنے کا موقع ملا، وہاں پہ بھی انہوں نے ابھی حال ہی میں میرا اکاؤنٹ کھولا ہے اسی بینک سے، نارتھ ناظم آباد بلاک ایم کی برانچ. آج سیلری ٹرانسفر ہوئے 20 دن ہو گئے. کارڈ ہاتھ میں آ گیا، کارڈ کو بھیجے ہوئے ان کو 20 دن ہو گئے، شاید زیادہ ہی ہو گئے. چیک بک دے دی اور اب تک میں چکر ہی لگا رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ کارڈ ایکٹیویٹ نہیں ہوا، تو جو نمبر میں نے کارڈ میں دیا تھا وہ کنورٹ تھا، اس کے ایک سسٹم کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، تو میں نے ایک دوسرا نمبر دے دیا کہ بھائی آپ اس پہ ٹرانسفر کر دو. انہوں نے اس کو، وہاں پہ خاتون تھی خاصی صحت مند، انہوں نے مجھ سے فارم فل کروایا، نمبر لیا، شناختی کارڈ دیکھا، اور یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ 4 دن کے بعد آپ کا یہ جو آپ کا بینک کارڈ ہے، ATM کارڈ، یہ مطلب اس کے نمبر چینج ہو جائے گا، پھر آپ OPT جو ہے اس کا آپ کے نئے نمبر کے اوپر میسج آ جائے گا. چلو بھائی 4 دن کے بعد میں گیا تو پتہ چلا وہی پرانا نمبر ہے. اور پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، خاتون سے غلطی ہو گئی، تو وہیں پہ سامنے دوسرے کوئی صاحب تھے، ان سے کہا. تو ظاہری بات ہے یہ ایسا بینک ہے کہ یہ اپنی غلطی تو تسلیم نہیں کرتا. آپ نے سائن بغیر دیکھے کیا کیوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ سے فارم بھرا، نیا فارم بھرا. نہ آپ نے بھرا بھی تھا، مجھے یاد تھا. ٹھیک ہے، میری عمر 60 سال ہے، لیکن اتنا بھلکڑ نہیں ہوں جتنی وہ خاتون تھی، یا جتنا ان کا پورا میزان بینک کا سیٹ اپ ہے، یا جتنا ناقص ان کی کارکردگی ہے. میں تو کم از کم ایسا آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک ذمہ دار آدمی ہوں، کیونکہ دین کا نام لے کے یہاں پہ سب کھیل ہو رہے ہیں. اسکول چل رہے ہیں دین کے نام پہ، ادارے چل رہے ہیں دین کے نام پہ، اور دین کے نام پہ سب سے بڑا بزنس آپ کو پتہ ہی ہے. مطلب مساجد مدارس تو اپنی جگہ، لیکن اب بینکنگ میں بھی دین آ چکا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کا حرکتیں وہی ہونی تھیں. تو ادارے مدظلم عالیہ نے یہ کیا کہ دوسری مرتبہ پھر سے فارم بھروایا اور دوسری مرتبہ دوبارہ سے سائن کروایا، اور کہا کہ ہو جائے، پھر اگلے دن آپ کا بالکل 24 گھنٹے کے بعد ایکٹیویٹ ہو جائے گا. 2 دن کے بعد، 2 دن گزرنے کے بعد، تیسرے دن میں جب ایک بینک میں آن لائن ٹرانزیکشن اپنا کیش وڈرا کرنے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ کارڈ ویسے کا ویسے ہی ہے، ایکٹیویٹ نہیں ہوا، نہ اس کی وہ OPT چینج کی گئی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چیک کے ذریعے پیسے نکلوا لیتے ہیں. جب چیک لکھ کے دیا
تو انہوں نے کہا آپ کا چیک بک بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج 18-20 دن کے باوجود ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جتنا آپ اسرائیل کو بائک آؤٹ کر رہے ہیں، لعنتی ادارے میزان بینک کو بھی بائک آؤٹ کریں. کہ وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا صرف ریچولس کا نام نہیں ہے. نماز پڑھ لینا، قرآن شریف پڑھ لینا اور تراویح پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، یہ ان کا. بلکہ اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں، ایک کنسسٹنسی کو نہیں لا سکتے، تو آپ تو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اور میں نے اس سے زیادہ بدتر پاکستان کے دوسرے ادارے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. جیسے الائٹ بینک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے نا، آپ کے سامنے وہ تھوک لگا کے نوٹوں کو گن رہا ہوگا، آپ کا کام نہیں کرے گا. پیچھے سے اتنی بڑی گڈی آ جائے گی بلوں کی، تو وہ فوراً فل کرنا شروع کر دے گا. آپ جب لائن میں لگیں گے وہ آپ کو دیکھے گا بھی نہیں. یہ الائٹ بینک کی حرکت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور دوسرے تمام اداروں میں یہی کچھ ہوتا ہے. لیکن جب آپ بول رہے ہیں کہ ہم اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں، میں کسی ایک بینک، میرے پاس اور بھی بینک ہیں جن کے اندر میرا اکاؤنٹ ہے، لیکن یہ جو جتنی بدترین میزان کی سروس ہے، اتنی بدترین میں نے کسی کی سروس نہیں دیکھی. ہاں ٹھیک ہے، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے نا الائٹ بینک کن لوگوں کا ہے. گورنمنٹ کے اداروں کو تو آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے، ظاہری بات ہے. وہ تو آپ کی سڑکیں کھود کے رکھ دیں گے، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے ان کو کچھ کہنے کی. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کے ملک کے اوپر زبردستی سے قبضہ کر لیں گے، آپ کی سڑکیں کھدوا دیں گے، آپ کا پانی بند کر دیں گے، آپ کی لائٹ بند کر دیں گے، آپ سے 3 گنا بجلی کا بل وصول کریں گے. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جب یہ پرائیویٹ کے اندر ایسا ہونے لگے تب آواز نکلتی ہے. تو میرے خیال میں تو نظام بینک تقریباً کیا کہہ سکتے ہیں، بدترین بینک ہے.